सामाइन, ये अफसाना सादत हसन मंटो की किताब मंटो के अफसाने से लिया गया है और इसका नाम है बातें। बम्बई आया था कि चंद रोज पुराने दोस्तों के साथ गुजारूंगा और अपने थके हुए दिमाग को कुछ आराम पहुंचाऊंगा। मगर यहाँ पहुंचते ही वो झटके लगे कि रातों की नींद तक हराम हो गई। सियासियात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लीडरों और दवा फरोशों को मैं एक ही जुमरे में शुमार करता हूँ। लीडरी और दवा फरोशी ये दोनों पेशे हैं। दवा फरोश और लीडर दोनों दूसरों के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। खैर, कहना ये है कि सियासियात से मुझे इतनी ही दिलचस्पी है जितनी गांधी जी को सिनेमा से। गांधी जी सिनेमा नहीं देखते, मैं अखबार नहीं पढ़ता। असल में हम दोनों गलती करते हैं। गांधी जी को फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए और मुझे अखबार ज़रूर पढ़ने चाहिए। खैर साहिब, मुंबई पहुंचा। वही बाजार थे, वही गलियां थीं जिनके पत्थरों पर 5 बरस मेरे नक्श कदम बिखरते रहे थे। वही मुंबई थी जहां मैं 2 हिंदू मुस्लिम फसाद देख चुका था। वही खूबसूरत शहर था जिसके अंदर मैंने कई बेगुनाह मुसलमानों और हिंदुओं के खून के छींटे उड़ते देखे थे। वही जगह थी जहां कांग्रेस ने इम्तनाए शराब का कानून पास करके उन हजारहा मजदूरों को बेकार कर दिया था जो ताड़ी निकालते थे। वही मकाम था जहां मैंने कई धोबियों को जो 12-12 घंटे पानी में खड़े रहते थे, रात को अपने जिस्म में गर्मी पैदा करने के लिए जहरीली स्प्रिट पीते देखा था। वही उरूसुल बिलाद थी जिसके घूंघट का एक हिस्सा हुरैरी है और दूसरा मोटे और खुरदरे टाट का। वही बम्बई था जहां ऊंची ऊंची खूबसूरत इमारत के कदमों में फुटपाथों पर हजारहा मखलूक रात को सोती है। मैंने बस में सवार होते हुए एक औरत को देखा, फिर देखा, आपके गौर से देखा। आह, हकीकत मेरे सामने थी। इन काले हलकों की सूरत में जो उस लड़की की शरबती आंखों के नीचे पड़े थे। मैंने उससे पूछा, नाम नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने उस लड़की को दिल्ली में देखा था, मुगलों की दिल्ली में, जिन्हें मकबरे बनाने का बहुत शौक था। कितनी भूली भाली थी। सिर्फ 10 महीने पहले वो किस कदर मासूम थी। मैं इससे डर के मारे बात तक न करता था। मैं उसको देखता था तो मुझ पर रोब सतारी हो जाता था, पर अब मैंने उसे देखा तो मुझे उसके और अपने दरमियान कुछ चीज भी हायल महसूस न हुई। मैंने उसके कांधे पर बेधड़क हाथ रख के उससे पूछा, कहो, कैसी गुजर रही है? उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक पैदा हुई। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वो दिया जो कभी मंदिर में जलता था, अब देर से किसी वेश्या के घर में जल रहा है। देर से, बहुत देर से। ये मुंबई कितनी लड़कियों को औरतों में तब्दील कर चुका है। इस्मत की हिफाजत जरूरी है मगर पेट की भूख मिटाना भी जरूरी है। यहाँ मुंबई में आकर मालूम होता है कि औरत को भूख भी लगती है। 2 हिंदू मुस्लिम फसाद इस शहर में देख चुका हूँ। बनाए फसाद वही थी पुरानी। मंदिर और मस्जिद, गाय और सूर। मंदिर और मस्जिद ईंटों का ढेर, गाय और सूर गोश्त का ढेर। पर इस दफा एक नया फसाद देखने में आया। हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा नहीं, गाय और सूर का कजिया नहीं। एक नई किस्म का हुल्लड़, एक नए किस्म का तूफान जो मुंबई में करीबन 6 रोज मचा रहा। एक रोज टेलीफोन पर किसी साहिब ने मुझे बताया कि रात रात में कांग्रेस के तमाम लीडर गिरफ्तार कर लिए गए, गांधी जी समेत जो कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं। मैंने कहा, अच्छा भाई, गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो ठीक है, ये लोग गिरफ्तार और रिहा होते ही रहते हैं। मुझे कोई अचंभा न हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर एक दोस्त ने रिंग किया तो मालूम हुआ कि
کہ شہر بھر میں ہلڑ مچ گیا ہے، پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے، گولی چلائی ہے، فوج بلائی گئی ہے، بازاروں میں ٹینک چل رہے ہیں۔ 2-3 روز تک میں گھر سے باہر نہ نکل سکا، اخبار پڑھتا رہا اور لوگوں سے بھانت بھانت کی خبریں سنتا رہا۔ مسلم لیگ مسجد ہے، کانگریس مندر ہے، لوگوں کا یہی خیال ہے، اخبار بھی یہی کہتے ہیں۔ کانگریس سوراج چاہتی ہے، مسلم لیگ بھی، لیکن دونوں کے راستے جدا جدا ہیں۔ دونوں مل جل کر کام نہیں کرتے، اس لیے کہ مندر اور مسجد ساخت کے اعتبار سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ میرا خیال تھا کہ یہ جو فساد ہو رہا ہے، اس میں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے مصروف پیکار ہو جائیں گے، اور ان دونوں کے خون کا میراب جو مندروں اور مسجدوں میں نہیں ہوتا، موریوں اور بدروؤں میں ہوگا۔ مگر مجھے بہت تعجب ہوا جب میرا یہ خلا بالکل غلط ثابت ہوا۔ ماہم کی طرف ایک لمبی سڑک جاتی ہے۔ سڑک کے آخری سرے پر مسلمانوں کی مشہور خانقاہ ہے۔ مسلمان مردہ پرست مشہور ہیں۔ جب بلوہ شروع ہوا اور شہر کے اس حصے تک پہنچ گیا، لڑکوں اور بچوں نے فٹ پاتھ کے درخت اکھیڑ اکھیڑ کر بازار میں رکھنے شروع کیے تو ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ چند ہندو لڑکے لوہے کا ایک جنگلہ گھسیٹ کر اس طرف لے جانے لگے جدھر خانقاہ ہے۔ چند مسلمان آگے بڑھے، ان میں سے ایک نے بڑی آہستگی سے ان لڑکوں سے کہا، دیکھو بھائی، ادھر مت آؤ، یہاں سے پاکستان شروع ہوتا ہے۔ سڑک پر ایک لکیر کھینچ دی گئی، چنانچہ بلوہ پسند لڑکے چپ چاپ اس جنگلے کو اٹھا کر دوسری طرف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف پھر کسی کافر نے رخ نہ کیا۔ بنڈی بازار مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہاں کوئی شورش نہ ہوئی۔ مسلمان وہ مسلمان جو ہندو مسلم فساد میں سب سے پیش ہوتے تھے، اب ہوٹلوں میں چائے کی پیالیاں سامنے رکھ کر فساد کی باتیں کرتے تھے اور ٹھنڈی سانسیں بھرتے تھے۔ میں نے ایک مسلمان کو اپنے دوست سے کہتے سنا، ہماری جناح صاحب دیکھیے ہمیں کب آرڈر دیتے ہیں۔ اسی بلوے کا ایک لطیفہ سنیے۔ ایک سڑک پر ایک انگریز اپنی موٹر میں جا رہا تھا، چند آدمیوں نے اس کی موٹر روک لی۔ انگریز بہت گھبرایا کہ نامعلوم یہ سرفرے لوگ اس کے ساتھ کس قسم کا وحشیانہ سلوک کریں گے، مگر اس کو حیرت ہوئی جب ایک آدمی نے اس سے کہا، دیکھو دیکھو، اپنے شوفر کو پیچھے بٹھاؤ اور خود اپنی موٹر ڈرائیو کرو، تم نوکر بنو اور اس کو اپنا آقا بناؤ۔ انگریز چپکے سے اگلی سیٹ پر چلا گیا، اس کا شوفر پکھلایا ہوا پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بلوہ پسند لوگ اتنے سی بات پر خوش ہو گئے، انگریز کی جان میں جان آئی کہ چلو سستے چھوٹ گئے۔ ایک جگہ بمبئی کے ایک اردو فلمی اخبار کے ایڈیٹر صاحب پیدل جا رہے تھے۔ بل وصول کرنے کی خاطر انہوں نے سوٹ ووٹ پہن رکھا تھا، ہیٹ بھی لگی تھی، ٹائی بھی موجود تھی۔ چند فسادیوں نے انہیں روک کر کہا، یہ ہیٹ اور ٹائی اتار کر ہمارے حوالے کر دو۔ ایڈیٹر صاحب نے ڈر کے مارے یہ دونوں چیزیں ان کے حوالے کر دیں، جو فوراً دہکتے ہوئے الاؤ میں جھونک دی گئیں۔ اس کے بعد ایک نے ایڈیٹر صاحب کا سوٹ دیکھ کر کہا، یہ بھی تو انگریزی ہے، اسے کیا نہیں اتروانا چاہیے۔ ایڈیٹر صاحب سٹپٹائے کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ انہوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ ان لوگوں سے کہا، دیکھو میرے پاس صرف یہی ایک سوٹ ہے جسے پہن کر میں فلم کمپنیوں میں جاتا ہوں اور مالکوں سے مل کر اشتہار وصول کرتا ہوں، تم اسے جلا دو گے تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میری ساری بزنس برباد ہو جائے گی۔ ایڈیٹر صاحب کی آنکھوں میں جب ان لوگوں نے آنسو دیکھے تو پتلون اور کوٹ ان کے بدن پر سلامت رہنے دیا۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں کرسچن زیادہ آباد ہیں، ہر رنگ کے کرسچن، سیاہ فام کرسچنوں سے لے کر گورے چٹے تک، آپ کو تمام شیڈ یہاں مل جائیں گے۔ جامنی رنگ کے کرسچن بھی میں نے یہاں دیکھے ہیں جو خود کو ہندوستان کی فاتح قوم یعنی انگریزوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس بلوے میں ان لوگوں کا میں نے برا حال دیکھا، پتلونوں میں مردوں کی اور سکرٹس میں عورتوں کی ننگی ٹانگیں کامتی تھیں جب فساد کی خبریں آتی تھیں۔ ڈر کے مارے مردوں نے ہیٹ لگانے چھوڑ دیے، ٹائیاں گلے سے الگ کر دیں، عورتوں نے سکرٹس اور فراک پہننے چھوڑ دیے اور ساڑیاں پہننا شروع کر دیں۔ ہندو مسلم فساد کے دنوں میں ہم لوگ جب باہر کسی کام سے نکلتے تھے تو اپنے ساتھ 2 ٹوپیاں رکھتے تھے،
ایک ہندو کیپ، دوسری رومی ٹوپی۔ جب مسلمانوں کے محلے سے گزرتے تھے تو رومی ٹوپی پہن لیتے تھے، اور جب ہندوؤں کے محلے میں جاتے تھے تو ہندو کیپ لگا لیتے تھے۔ اس فساد میں ہم لوگوں نے گاندھی کیپ خریدی، یہ ہم جیب میں رکھ لیتے تھے، جہاں کہیں ضرورت محسوس ہوتی تھی جھٹ سے پہن لیتے تھے۔ پہلے مذہب سینوں میں ہوتا تھا، آج کل ٹوپیوں میں ہوتا ہے۔ سیاست بھی اب ٹوپیوں میں چلی آئی ہے۔ زندہ باد ٹوپیاں۔ میرے سامنے دیوار پر ایک کلاک آویزاں ہے، ابھی ابھی اس نے 12 بجائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 بجے ہیں۔ جب 4 کا وقت ہوگا تو یہ 12 بجائے گا۔ اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے۔ میں نے اب سوچنا شروع کیا ہے تو مجھے اس کلاک میں اور ہمارے عوام کی موجودہ حالت میں ضد کو مماثلت نظر آتی ہے۔ کلاک کی طرح ان کے کل پرزوں میں بھی کوئی خرابی ہے۔ یوں تو کلاک کی سوئیوں کی طرح وہ اپنا کام ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ان کے فعل اور اس کی ظاہری نتیجے میں بہت تضاد ہوتا ہے، بالکل اسی کلاک کے مانند جو 12 کے عمل پر 4 دفعہ ٹن ٹن کرتا ہے اور 4 بجنے پر 12 دفعہ ٹن ٹن کرتا ہے۔